صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ خود اس پر عمل درآمد کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ حامد میر پاکستان کے سینئر ترین جرنلسٹ میں سے ایک ہیں۔ حامد میر کی آپ بعض اوقات رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان میں صحافت میں اور سیاست میں بے شمار اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہیں، مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف وزرائے اعظم کے ہوتے ہوئے کام کیا ہے، مختلف طرح کے دباؤ کا سامنا بھی انہوں نے کیا ہے۔ ہم بھی اس وقت ایک میڈیا کا ایک فیز دیکھ رہے ہیں اور ایک فیز سے گزر رہے ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ حامد میر دیکھ چکے ہیں۔ تو حامد میر کے اوپر اس وقت کس قسم کا دباؤ ہے؟ ان کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ آج شاید وہ اپنا شو نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر شو کرنا ہے تو پھر ان کنڈیشنز کے اوپر کرنا ہے، ادروائز جو ہے وہ شو کرنا مشکل ہو جائے گا، ادروائز آپ کچھ عرصے کے لیے چھٹی لے لیں۔ اب حامد میر صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے ان شرائط کے مطابق شو کرنا ہے یا کچھ عرصے کے لیے پھر آف ایئر ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی قسم کا دباؤ کاشف عباسی کے اوپر بھی آیا تھا، کہا گیا تھا کہ یہ پابندیاں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کاشف عباسی نے اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے کوئی ایک مہینے کے لیے شو سے دور کر لیا تھا۔ وہ معمول کی چھٹی نہیں تھی، کاشف عباسی کے اوپر دباؤ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی ان کو کنونس کیا گیا یا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ نہیں آپ کریں، مگر حالات اس طرح کے ہیں، کچھ عرصہ دیکھیں سنبھل کے چلنا پڑے گا اور آپ شو کریں، اور پھر انہوں نے اپنا شو شروع کیا۔ حامد میر صاحب ایسا کیا کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے؟ حامد میر کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو ایک طریقے کے ساتھ چلتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی حامد میر کے ساتھ بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن کچھ چیزوں پر حامد میر اصولی موقف ہمیشہ اپناتے ہیں اور وہ اپنا رہے ہیں۔ مثلا الیکشن کے حوالے سے وہ بہت زور دے کر بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، اور اس وقت وہ تمام لوگ جو الیکشن پر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن تو ہر حال میں ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، وہ لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں آ رہے۔ اور حامد میر نے الیکشنز کے حوالے سے یا اپنے شوز میں پچھلے دنوں میں ایسی کیا باتیں کی ہیں، چند ایک کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کیوں دباؤ کا سامنا ہے۔ تو یہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ ایک نقطے پہ ان تینوں کا آج ہمیں اتفاق نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے، عام انتخابات ہونے چاہیے۔ وہ لوگ جو ان انتخابات کو ہیلے بہانوں سے ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ باز آ جائیں، کیونکہ فائدہ اس میں پاکستانی قوم کا نہیں ہے۔ اگر الیکشن ملتوی ہوا تو فائدہ صرف آپ کا ہوگا، آپ کا ذاتی فائدہ ہے، اس میں آپ کا ذاتی سیاسی مفاد ہے الیکشن کو ملتوی کرانے میں، کیونکہ شاید آپ کا ٹینیور تھوڑا بڑھ جائے گا۔ تو اس کام سے باز آ جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جو ہے اس قسم کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے اور کوئی اعلان بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس سوال پہ گفتگو الیکشن کے دن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت چلے پہلے ایک کلپ سن لیں، پھر میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں۔ ایک اور کلپ حامد میر کا اپنے پروگرام کے اختتامیے پر، جیسے میں نے آپ کو پہلے کلپ سنوایا، وہ بھی انہوں نے اپنے پروگرام کے اختتامیے کے طور پر اختتامی کلمات انہوں نے کہتے ہیں۔ ایک اور اختتامیہ ان کا سن لیں جو پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی چند دن پہلے کا پروگرام ہے حامد میر کا، سنیں ذرا۔ اس سوال پہ گفتگو کی کہ الیکشن کو فیئر اینڈ فری کیسے بنایا جائے، الیکشن کمیشن کا کردار، سپریم کورٹ کا کردار اور اداروں کا کردار، لیکن ایک کردار پاکستان کے عام آدمی کا بھی ہے۔ بھلے وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے، بھلے اس پر کسی کا کتنا ہی دباؤ ہے، لیکن جب وہ الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالے گا تو جس جگہ پہ اس نے ٹھپا لگانا ہے وہاں پہ تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہاں پہ وہ ٹھپا بھی لگائے اور اس کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے پولنگ اسٹیشن کے باہر، اور اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک کہ اس کو رزلٹ نہیں ملتا۔ تو کچھ نہ کچھ فرق آپ ضرور ڈال سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ طاقت جو ہے وہ ووٹ کی پرچی میں آپ کے پاس ہے۔ تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا، تو وہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ خود اس پر عمل درآمد کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔